آپ کو بتاؤں یہ ایک ون آف دی اپریہینشنس جو پیرنٹس کو ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ, اور میں نے کئی فار ایگزامپل ایسی سسٹرز جن کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے نا کریئر ورسز فیملی والا, ان کا ایک بہت بڑا جو کویشچن ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر میری ڈیورس ہوگی تو میں کیا کروں گی. دس از اے ویری امپورٹنٹ کویشچن کہ میں اگر ابھی اپنے کریئر کو پرسو نہ کروں, ٹھیک ہے, میں کریئر پرسو نہ کروں اور میری اگر ڈیورس ہوگی تو کیا ہوگا, تو میں تو پھر ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جاؤں گی. اچھا دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میں تو کسی کو بھی ایڈوائز نہیں کرتا کہ آپ کسی بھی ریلیشن شپ میں اس نیگیٹیوٹی کو لے کے جائیں کہ یو آر گوئنگ انٹو اے ریلیشن شپ ود دا نالج کہ میں ڈیورس کی طرف جا رہی ہوں. وائی ایز اے پریکاشن اور سم تھنگ. ہاں تو وائی آر یو کائنڈ آف یو نو, تو اگر آپ نے سیفٹی نیٹ ہی کریٹ کرنا تھا تو اتنا کیوں آپ ایک یعنی اس مینٹالٹی سے جا رہے ہیں کہ بھائی یہ تو شادی جا رہی ہے ڈیورس کی طرف. تو آپ پازیٹیولی اس کو ٹریٹ کریں. آپ جس ٹائم پہ لڑکے کا انتخاب کیا ہے اس ٹائم پہ کچھ چیزیں دیکھ لیں کہ بھائی وہ لڑکا ٹرسٹ وردی ہے, کیریکٹر کا کیسا ہے, کیا وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے, یعنی وہ چیزوں کا جب خیال ہوگا تو انشاءاللہ معاملہ ڈیورس تک نہیں پہنچے گا. اور لیٹ سپوز کہ اگر پہنچ بھی جاتا ہے, رزق کا فیصلہ تو اللہ نے کیا ہوا ہے نا ہر انسان کا, آپ کو آپ کے حصے کا رزق مل کے رہے گا, یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ وہ صحابیات کے زمانے میں بھی چلے جائیں نا تو یعنی وہ ایک پورا اسلامی معاشرہ ہے. اب دیکھو اس اسلامی معاشرے میں کیا ہے, اس معاشرے میں یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ڈیورس ہو جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کی شادی کبھی نہیں ہو سکتی. ہمارے یہاں ایک پرابلم ہے کہ ڈیورس عورت کے ساتھ ایک ٹیبو اٹیچڈ ہے کہ اس کی شادی نہیں ہوگی. ایون وڈو کے ساتھ بھی ہے کہ وڈو سے کوئی شادی نہیں کرے گا. اچھا اس معاشرے میں کیا تھا کہ ایک تو ملٹیپل میرجز کا کانسیپٹ تھا. اب ہوا یہ کہ کسی کی اگر ڈیورس ہوئی ہے یا کوئی وڈو ہوئی ہے تو جیسی اس کی عدت پوری ہوئی ہے نا فوراً سے پرپوزل آ جاتا تھا, بلکہ پرپوزلز آنا شروع ہو جاتے تھے کیونکہ کسی عورت کو اکیلا نہیں چھوڑا جاتا تھا معاشرے کے اندر. تو دیر واز آلویز سم ون ٹو ٹیک کیئر آف دا فیمیلس, آلویز سم ون, یعنی اس کا باپ ہوگا, اگر باپ نہیں تو چلو بھائی ہوگا, بھائی نہیں تو پھر جب شادی ہوگی تو ہسبینڈ ہو جائے گا. ہسبینڈ اگر خدا نہ خواستہ ڈیورس ہو جاتی ہے تو یا تو شی ول گیٹ ری میریڈ اینڈ somebody else will look after her, اور شی ول گو بیک ٹو دا برادر کا کے لیے فرض ہوگا اس کا خیال رکھنا, یا جو فیملی کا اور کوئی بڑا مرد ہے اس کے لیے پھر لازم ہو جائے گا کہ بھائی اس کا کوئی نہیں ہے تو تم نے خیال رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کے اندر عورت کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں رکھا, اس کے رزق کا بندوبست ہے. اور دیکھیے اگر فار ایگزامپل خدا نہ خاصا کچھ ہو بھی جاتا ہے, آئی نو سو مینی ویمن آؤٹ دیئر جنہوں نے ایجوکیشن ان کی کسی اور فیلڈ کی تھی, لیکن انہوں نے جو جاب کی ہے وہ اس فیلڈ کی تو نہیں کی نا. انہوں نے کیا کیا, بوتیک کھول لی, انہوں نے کیا کیا بیکری کھول لی, انہوں نے کیا کیا وہ ہوم ڈلیوری کے اوپر کھانے جو ہے نا بانٹنا شروع کر دیے وغیرہ وغیرہ, اس طرح کام کیے. تو اس کیس میں بھی آپ کی ڈگری تو کام نہیں آئی. آپ نے چلے میڈیسن کیا تھا یا آپ نے انجینئرنگ کی تھی یا آپ نے مارکیٹنگ کی تھی یا کچھ بھی کیا تھا, اینڈ میں آپ نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا اور اس بزنس کے اندر آپ نے بالکل ایک ڈفرنٹ فیلڈ چنی ہے. دیکھیں سو رزق جو ہے نا, آپ حرکت ضرور کریں, حرکت میں برکت ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور رستہ نکالے گا. حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو موت نہیں آئے گی جب تک آپ کے حصے کا رزق آپ کو نہیں مل جاتا. You will not die until you get it. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam he said کہ یعنی your risk will chase you greater than death will chase you. جس طرح ہم کہتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت, جس طرح موت ہر انسان کو آنی ہے, بالکل اسی طرح سے آپ کو آپ کے حصے کا رزق ملے گا. آپ ٹینشن نہیں لیں, ڈو دا رائٹ تھنگ. آپ ضرور اپنی ایجوکیشن اگر آپ نے پرسو کرنی جو بھی ہے, آپ ہسبینڈ کے ساتھ بات کر لیں. اور اپنے فیملی کو, یہ جو اصل سوال تھا وہ یہ تھا کہ فیملی کے اندر نا کسی ایسے ماموں کو یا خالہ کو یا پھپھو کو یا چاچا کو کسی کو انوالو کریں جو آپ کے ساتھ ذرا ان کی اٹیچمنٹ ہے, ان کے ساتھ ایک اچھی افیلیشن ہے, عمر میں جو تھوڑا ینگر ہیں, آپ کے ساتھ ذرا کنیکٹ زیادہ کرتے ہیں, ان کو اپنی بات بتائیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ پیرنٹس کے سامنے بات کرنا اپروپریٹ نہیں ہوگا, یا کوئی بڑی بہن ہے یا بڑے بھائی ہیں, ان سے شیئر کریں وہ, تاکہ آپ کا کیس آگے لے کے جائیں اور آپ کے بہاف وکیل بنے. ایک دو چھوٹی چھوٹی ٹپس میری طرف سے ہیں بھائی سسٹر کے کیس کی جس طرح سے ہے, اور ان جنرل بھی سب کے لیے, کہ ایک تو جیسے آپ نے آلریڈی مینشن کر دیا, اس کو ہمیں عام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے واقعی کہ یار یہ ڈگری پہلے ختم ہو جائے, ایک چیز پوری ہو جائے, وہ پھر اس طرف آئیں. ان دونوں کو پیرلل کیا جا سکتا ہے اگر ہم صرف اپنا مائنڈ سیٹ بدل لیں. اگر کوئی پرسیو کر رہی ہے بیچلرز یا میڈیسن کی فیلڈ, 5 سال اس نے پڑھنا ہے, ہم صرف اگر اپنا مائنڈ سیٹ, ماں باپ مائنڈ سیٹ بدل لیں نا دونوں فیملیز کے, تو وہ شادی کر سکتے ہیں. دے کین پرسیو ود اٹ ود سم پلاننگ اور وٹ ایور. اسٹڈیز کے دوران ہوئی تھی, الحمدللہ ختم ہونے والی تھی, آلدو کہ ابھی پورا سیمسٹر رہتا تھا, تو مجھے بھی اس طرح کی آتی تھی چیزیں میسج کہ ابھی تو نہیں ہو سکتی. یس ویئر وی ور لیونگ, کیونکہ وہ سب ہاسٹلائٹ تھے جرمنی میں, تو ایوری ون ہیڈ اے پری وہ نوشن تھی دماغ میں کہ جی جب تک ماسٹرز یا بیچلرز ختم نہیں ہوگا اور تم کوئی ایک اچھی جگہ جاب نہیں شروع کر لو گے, اٹ از کوسچن ڈزنٹ ارائز ایون کہ جی تم شادی کی بات کرو. تو اللہ کی توفیق سے ایک اور لڑکا تھا ہمارا پاکستانی, وہ میرے لیے سبب بنا تھا. اس نے بھی دوران شادی کی تھی, میں نے کہا یار مجھے کیا ہو گیا, تو میں نے بھی چلایا, اللہ نے مدد کی, اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. دوسری
ٹپ یہ میں دینا چاہتا ہوں. اچھا ایک تو یہ میں نے کہا کہ اس کو پیرل کرنے کی کوشش کریں, صرف ماں باپ اپنا مائنڈ سیٹ کسی طرح بدل لیں, یا اگر بچے کسی طرح اس طرف رجحان ان کا دلا دیں کہ یہ اکٹھا بھی چلایا جا سکتا ہے, اس میں اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے, صرف چند چیزیں دیکھ لیں کمائی کا یا اسٹے کا اگر پاسبل ہو. اگر وہ نہیں پاسبل تو سیکنڈ ٹپ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ وچ از ناٹ دیٹ گڈ بٹ ایٹ لیسٹ گیٹ یعنی نکاح کر لیں کم از کم, تاکہ حرام سے بچ جائیں. ہاں حرام سے بھی بچ جائیں, اور کمٹ کر لیں اپنی بیٹی کو اور اپنے بیٹے کو بھی, تاکہ وہ ایک چیز آپ کی ڈن ہو جائے. اور انشاءاللہ 1-1.5 سال 2 سال میں جب اسٹڈی ختم ہوگی تو وہ کنسومیٹ جو بھی میرج ہو جائے. تیسری ٹپ ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, کہ میک دعا, میک لاٹس آف دعا فار دس. واللہ نیور انڈرمائن دعا, دعا کین چینج تھنگس.